السلام علیکم، میرا نام حمزہ ہے اور آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی تک یوٹیوب پر کسی نے ڈیٹیل میں بات نہیں کی ہے۔ 13-14 جون کی وہ رات جب ایران کا آسمان میزائل سے بھر گیا، ایک ایسی رات جہاں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ صرف اٹیک ہے یا کسی بڑی جنگ کا آغاز۔ اسرائیل نے ایران کے اندر گھس کر ان سائٹس کو تباہ کر دیا جہاں کہا جا رہا تھا کہ نیوکلیر بم تیار ہو رہے تھے، لیکن بات صرف سائٹس کی نہیں تھی۔ ایک ایمبیسی جو کہ اصل میں کوارٹز فورس کا ایک سیکریٹ کمانڈ سینٹر تھا، اسے بھی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف ایک ڈیفنس آپریشن تھا یا ایک ریجنل ڈومیننس کا نشہ؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان اصلی وجہوں کی جو اس تحریک کے پیچھے چھپی ہیں، وہ خوف، مسٹرسٹ، وہ ہسٹری جس نے اس آگ کو بھڑکا دیا۔ جس ویب سائٹ سے ہم نے یہ انفارمیشن لی ہے اس کا نام ڈسکرپشن میں مینشن ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ صرف ایک نیوز رپورٹر نہیں، یہ ایک کہانی ہے جنگ کی، سیاست کی اور انسانی نقصان کی۔ 13-14 جون کی وہ رات جب ہر طرف صرف ایک آواز گونج رہی تھی، میزائل اسٹرائک کی۔ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے ایران کے اندر گھس کر ان سائٹس کو ٹارگٹ کیا جو وہ نیوکلیر ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کر رہے تھے۔ سب سے پہلے شوق تو یہ تھا، میزائل تہران کے نیوکلیر اور ریزیڈنٹل ایریا تک کے گئے۔ دنیا کی پولیٹکس اور میڈیا نظر اس کانفلنٹس پر ٹک گئی، مگر بات صرف میزائل تک نہیں تھی، بات تھی ایک پرانی دشمنی کی جو ایک نئے موڈ پر تھی۔ تہران کے آسمان پر روشنیوں کا طوفان، میزائل ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو چکے تھے، لیکن کچھ وار ہیڈز پھر بھی نشانہ بن گئے۔ دنیا کی میڈیا انالیٹکس اور فورمر پر بھی صرف ایک سوال تھا، کیا یہ جنگ کا آغاز ہے؟ اسرائیل نے کہا کہ ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو ویپنائزیشن کے لیول تک لے گیا تھا۔ مسعود انٹیلیجنس کے مخاطب، ایران 3 مہینے کے اندر اندر پہلا وار ہیڈ بنا سکتا تھا۔ اسرائیل پی ایم نیتن نے کہا، ہم دوسرا ہولوکاسٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اس اسٹرائک کو انہوں نے ایک پریونٹیو ڈیفنس ڈاکٹرائن کے اندر جسٹیفائی کیا، لیکن کچھ آؤٹ لیٹ جیسے اے آئی کثیر اور ریڈرز نے یہ رائز کیا کہ یہ اسرائیل کا ریجنل ڈومیننس دکھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایویڈنس کانکریٹ نہیں تھے، بس سسپینشنز پر حملہ کر دیا۔ سب سے بڑا نشانہ تھا نتانز نیوکلیر فیسلٹیز جہاں پولونیم ریچمنٹ ہو رہی تھی۔ سیٹلائٹ امیج نے دکھایا یہ فیسلٹی ہیویلی ڈیمیج ہے، الیکٹرک گریڈز، آؤٹر شیل اور سپورٹ سسٹم برباد۔ نتانز کے علاوہ اصفہان، تبریز، تہران کے میزائل بیس، ملٹری آئسولیشن اور کی سائنٹیفک سب انکلوڈ تھے۔ اصفہان اور تبریز کے میزائل اسٹوریج سوائلز بھی ٹارگٹ بنے، کئی سویلین ایریا کولیٹرل ڈیمیج کا شکار ہوئے۔ تہران میں ایک ڈپلومیٹک بلڈنگ جسے ایمبیسی کہا جاتا تھا، اصل میں کوارٹز فورس سینٹر تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ ایران نے سیدھا جواب دیا آپریشن ٹرو پرومس 3 کے ذریعے۔ 150 سے زیادہ میزائل، 100 سے زیادہ شاہد ڈرون۔ ٹارگیٹ اسرائیل کے اربان سٹیز ٹیل ایویو، حیفا اور جروسلم۔ آئرن ڈوم نے کافی میزائل انٹرسپٹ کیے، لیکن کچھ اپنے نشانوں تک پہنچ گئے۔ ریزلٹ 24 اسرائیلی شہید اور 70 انجرڈ۔ ایران کے ریٹیلیشنز میں اسرائیل نے بھی فیوچر کاؤنٹر اسٹرائک کیا، جس سے ایران کے اندر 240 افراد کی موت ہوئی، جس میں سویلینز بھی شامل تھے۔ امریکہ نے اسرائیل کو پہلے ہی انفارم کر دیا تھا کہ وہ اس طریقے کا اسٹیپ لینے والے۔ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، اسرائیل ہیز دی رائٹ ٹو ڈیفینس اٹ سیلف فرام اینیہیلیشن۔ رشیا اور چائنا، ایران کے لانگ ٹرم الائز، نے اس اسٹرائک کو اللیگل ایگریشن کہا اور یو این میں اسٹرانگ پروٹیسٹ فائل کی۔ یو این، ای یو اور عرب لیگ دونوں طرف سے ڈی ایسکولیشن کی ڈیمانڈ کی، لیکن گراؤنڈ پر سچویشن ابھی بھی ہائیلی انسٹیبل ہے۔ آئل پرائسز راکٹ ہوئے اور ورلڈ مارکیٹ پینک میں آ گئی۔ چیتھم ہاؤس اور جسٹ
सिक्योरिटी जिसे थिंक्स टैंक्स ने वार्न किया कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक शॉर्ट टर्म इवेंट नहीं, ये साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में एक नए आर्म रेस को जन्म दे सकता है। जस्ट सिक्योरिटी ने ये भी बताया कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग वार स्टेज पर आ चुका है, सिर्फ टेम्परेरी एक्शन नहीं है। ईरान अगर इस स्ट्राइक के बाद न्यूक्लियर डेवलपमेंट को ओपनली परस्यू करता है तो दूसरे मुल्क भी जैसे सऊदी अरेबिया अपना न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर सकते हैं। इजराइल ने जो प्रिवेंटेशंस का स्टेप लिया वो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए अनस्टेबिलिटी स्पाइरल का सबब बन सकता है। ये जंग सिर्फ मिसाइल्स और बंकर्स की नहीं थी, ये जंग थी खौफ की, मिसट्रस्ट की और पास्ट की दर्द भरी यादों की। इजराइल ने कहा हम फिर से होलोकॉस्ट नहीं होने देंगे, ईरान ने कहा हम अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, और बीच में मर गए वो लोग जिनका ताल्लुक न पॉलिटिक्स से था न न्यूक से। हर मिसाइल के पीछे एक कहानी थी, किसी माँ के बेटे, किसी बच्चे के स्कूल, किसी बुजुर्ग के घर। ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरू हुई, एक चैप्टर उस लंबी किताब का जो मिडिल ईस्ट के नाम लिखती है। आप क्या सोचते हैं, क्या इजराइल जस्टिफाई करता है या ये एग्रेशन और रीजनल कंट्रोल का नशा है? कमेंट में जरूर अपनी राय दें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाएं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। स्टे अवेयर, वोक अवेयर।